بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. وبه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال: سمعت أبا عنبة الخولانية وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قام معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا فقال: أين علماؤكم أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. جزاك الله. جزاك الله. وصلی اللہ علیہ وسلم. کل آپ کی خدمت میں کر رہا تھا صلاۃ کے کتنے معنی ہیں اللہ کا یاد نکل جاتے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، تسبیح و تحلیل بھی، اور چوتھا معنی کیا ہے؟ رحمت. اگر صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہے رحمت. جیسے صلاۃ اللہ اے رحمت اللہ، صلاۃ اللہ اے رحمت اللہ. وہاں اسلام تام میں نے پڑھا: الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملۃ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ. اعلم ان العوامل فی النحو. اب یہاں پر والصلاۃ، صلاۃ کا کیا معنی کریں گے؟ صلاۃ کا ہاں صرف رحمت، پورا رحمت. والصلاۃ علی سید الانبیاء. اب ہم ایک ساتھ والصلاۃ علی سید الانبیاء کا معنی رحمت کاملہ نازل ہو. بس یہ ہم بول رہے ہیں، رحمت کاملہ. والصلاۃ علی سید الانبیاء، رحمت کاملہ نازل ہو ہمارے سردار، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے رحمت. یاد ہو، صلاۃ اللہ اے رحمت اللہ. ہمارے مرغ شاہر مولانا شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ قریب جامع قاسمیہ مدرسہ ہے رحمان پورہ میں. بڑے شاہ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. جامع شفیع کے حفاظت تھے. شروع کے اندر میں سن 61 میں دورہ حدیث کیا یہاں پر.
اور مسیحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے، ابو داؤد شریف حضرت سے پڑھی، بڑے نیک و سواد۔ تو ہمارے بزرگ صاحب فرما رہے کہ صلاۃ کہتے ہیں، ویسے کتنے معنی ہیں؟ 4 معنی ہیں، 4 معنی ہیں۔ تو فرماتے موٹا معنی کریں بس، 4 معنوں کا خلاصہ یہ ہے، صلاۃ کی نسبت خالق کی طرف ہو تو رحمت، صلاۃ کی نسبت خالق کی طرف ہو تو رحمت، اور مخلوق کی طرف ہو تو طلب رحمت، بس ختم نہ رہا۔ صلاۃ کی نسبت خالق کی طرف ہو تو رحمت، مخلوق کی طرف ہو تو طلب رحمت۔ بالفاظ دیگر کہ صلاۃ کی نسبت خالق کی طرف ہو تو بارش برسانا، اور مخلوق کی طرف ہو تو جھولی پھیلانا۔ الحمدللہ، بس یہ ہے معنی میرا، کیونکہ دعا ہے، استغفار ہے، تسبیح و تحلیل ہے، ان سب سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ہمارے نیک و صحیح فرماتے، فرمایا بس موٹا معنی کریں کہ صلاۃ کی نسبت خالق کی طرف ہو تو رحمت، مخلوق کی طرف ہو تو طلب رحمت۔ شاید تہذیب میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ کی نسبت خالق کی طرف ہو تو رحمت، مخلوق کی طرف ہو تو طلب رحمت۔ یار کمان پھر دیکھو، ان اللہ و ملائکتہ، ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دام مکاتم العالیہ فرمائے لگے، درود شریف کے مقام میں اللہ تعالیٰ نے عام آیات کے مبارک انداز سے الگ انداز اختیار فرمایا۔ بہت سی آیات تو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ہیں، لیکن درود شریف کے مقام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک انداز کو بدلا ہے، یوں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ یاد رکھنا، نبی رکھیا نا، اللہ پاک کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ آگے اللہ پاک کے درود بھیجنے کا مطلب اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارش برسانا۔ الحمدللہ، ہاں یہ الحمدللہ اپنے پیارے، اور بندوں کے درود شریف بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ طلب رحمت کی درخواست کرنا، طلب رحمت کی درخواست ہے۔ بندوں کے درود شریف بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ طلب رحمت کی درخواست کرنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر اتنے انعامات اور احسانات ہیں کہ ہم ان کا شکر بجا نہیں لا سکتے۔ ان کا صلہ اللہ ہی دے سکتے ہیں، اس لیے ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، کوئی بھی درود سب کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ آپ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شان اور ان کی شان اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارش برساتے رہیں۔ الحمدللہ، بس یہ ہے بندوں کے درود شریف پڑھنے کا مطلب یہی ہے، درود بھیجنے کا مطلب یہی ہے۔ آپ دیکھو اللہم صلی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں، تو بندوں کے درود شریف پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ طلب رحمت کی درخواست کرنا۔ اللہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کریں کیا؟ آپ بخاری شریف پڑھیں گے نا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك ما أوحينا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے یہاں بھی اس جگہ میں معنی کریں. کیا معنی کریں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کریں. چلو ماشاء اللہ یہ بھی ہمارا کچھ آپ کریں. ہاں اور بھائی آپ بھی اپنی زبان سے کہہ لیں. ابھی ڈوبے نہیں آپ کیا ہوگا. چلو بھائی میں ڈوبنے والا منع کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ چلو اس میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آگے ایک ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے سمندر میں ڈوب کر معنی کریں. الحمدللہ چلو یہ بھی معنی ہے ماشاء اللہ. یہ لفظی معنی خالی یہی ہے. یہ کہاں ہم نے بھی یہی پڑھا کرتے رہے لیکن چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے ساتھ کہیں اب ہم صلی اللہ علیہ وہ معنی ماشاء اللہ ٹھیک آپ نے کیا الحمدللہ. اب ایک معنی میرے ساتھ ہی کہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی کہو سب اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ہاں کہو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بے شمار موسلا دھار. یہ اب ڈوبے اندر جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بے شمار موسلا دھار بارش اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کی روح مبارک پر آپ کے جسد اثر پر برستی رہے. الحمدللہ. ہاں یہ ہے یہ پورا ہے اور محبت میں جا کر ہم کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بے شمار موسلا دھار بارش ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس پر برستی رہے. الحمدللہ. میرے دفعہ مسجد نبوی شریف میں عشاء کی نماز پڑھ کر نکل رہا باہر. سامنے گنبد خضرا بارش ہو رہی تو میں گنبد خضرا کو دیکھ رہا. میں کہ اوپر سے ہی بارش نازل ہو رہی ہے اور اندر پہ نہیں کیا نورات کرم ہوں گے. الحمدللہ اوپر ظاہری طور پر بارش نازل ہو رہی ہے. بہرحال ایک نیک عقیدہ ہمارے تمام اکابر حضرات کا ہے. ایک نیک عقیدہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات ہیں. یصلون نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات یصلون نماز پڑھتے ہیں. بعض ہمارے بھائی عقلی سے اشکال کر دیتے ہیں کہ قبر میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہوں گے. وہ ظاہر بین ہوتے ہیں وہ ظاہر احوال کو قبر میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہوں گے. ان سے عرض کرتا رہتا ہوں بھائی جو قبر کا جہان ہے جس کو برزخ کا جہان کہتے ہیں برزخ عالم برزخ کہتے ہیں موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. موت سے لے کر انتظار تک جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. عالم برزخ یہ کلی مشکک ہے. اس کے لیے بہت سارے افراد ہیں. کسی کو قبر مل جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان. دریا کے پانی میں ڈوب جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان. ہندو ہیں یہ لاش کو جلا کر وہ ہیں اس کی راکھ وغیرہ ڈال دیتے ہیں پہاڑوں پر ڈال دیتے ہیں جہاں بھی ڈالتے ہیں جہاں بھی اس ذرات موجود ہیں وہ اس کے لیے برزخ کا جہان ہے.
کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمام کے تمام اپنی قبروں میں حیات یصلون نماز پڑھتے ہیں۔ تو بعض لوگ عقل سے اشکال کر دیتے ہیں قبر میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ میں کہا بھائی اللہ کے بندو، جو قبر کا جہان ہے، برزخ کا جہان، برزخ کا جہان، اس کی مثال دنیا کے اس جہان کی طرح نہیں ہے۔ جو جامع شکل میں آپ رہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، قبر کا جہان اس کی مثال اس جہان کی طرح نہیں ہے، اس کی مثال عالم خواب کی طرح ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عالم خواب میں جو نیند کا جہان، نیند کا جہان، اب آپ دیکھ لیں نیند میں وہاں طلباء سے جب میں نے پوچھ رہا تھا کہ نیند میں آپ بنوئی پہنچ جاتے ہیں، خواب میں عالم خواب بنوئی پہنچ جاتے ہیں، پشاوری پہنچ جاتے ہیں، باغ خوش نصیب ایسے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، روضہ طیبہ پر سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں طلباء سے پوچھ رہا کہ بھائی خواب میں آپ بنو بھی جاتے ہیں، پشاور بھی جاتے ہیں؟ میں کہ اللہ کے بندو، آپ کے بسرے میں تو یہ ٹبا سٹاپ نہیں آ سکتا، یہ بنو پشاور کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگے، پھر ان کو سمجھ آئی کہ وہ جہان دوسرا ہے، وہ جہان دوسرا ہے، وہ عالم خواب ہے کرنا ہے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے تو عالم برزخ کی مثال عالم خواب کی طرح ہے۔ وہ تو ہر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ فرمائے لگے، ہم جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو ہمیں تو ایک گڑھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو قبر میں اتر رہے ہوتے ہیں ان کو دوسرا جہان نظر آ رہا ہوتا ہے، بالکل ہم کے سامنے دوسرا جہان کھل جاتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ نیک عقیدہ الحمد تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے قبروں میں حیات یصلون نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ خواب میں آپ دیکھیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف بھی کر لیتے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہی صورت لگنا۔ تو عالم برزخ وہ جہان عالم خواب کی طرح ہے، عالم نیند کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ نیک عقیدہ ہے، اور پھر ہمارے تمام اکابر حضرات کا یہ نیک عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سب کا یہی ہے کہ دور سے اگر سلام پڑھا جائے، درود سلام پڑھا جائے، دور سے اب جیسے ہم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، اگر دور سے سلام پیش کیا جائے، سلام پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، تو اللہ نے سیاحین فی الارض زمین میں فرشتوں کو پھیلا رکھا ہے، زمین وہ نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں علماء۔ اور قریب سے درود شریف پڑھا جائے تو حدیث من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جب میرے قریب سے پڑھے گا میں خود سنوں گا اس کو یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، ہمارا کیا دماغ ہے، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہے الحمدللہ۔ حجت یہ عقیدہ ہے ہمارا نہیں، سب کا ہی ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا رشید منگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ہمارے تمام اکابر حضرات گزرے ہیں سب کا یہی نیک عقیدہ ہے۔ انبیاء کرام اپنے قبروں میں حیات یصلون نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بات عقل سے اشکال کر دیتے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں موت تک، عبادت تو موت تک ہے، پھر قبر میں نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے بندو، وہاں کی جو عبادت ہے وہ بطور تکلیف کے نہیں ہیں، بطور تلذذ کے ہے، یا ہاں لذت کے ہے، ہاں وہاں بس وہاں کی بات بطور تکلیف کا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف ہے، بس وہ تلذذ ہے۔
جیسے کھانے کے بعد میوہ کھاتے ہیں نا کہاں، وہ بطور میوے کے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ نیک عقیدہ الحمدللہ ہے. باقی رہا عام سما کے بارے میں، اس کے بارے میں چلو وہ صحابہ کرام کے زمانے سے اختلاف چلا رہا ہے، اس میں کوئی درمیانہ جو بھی عقیدہ رکھنے اس میں گنجائش ہے. میں چناب نگر میں تھا، حضرت مولانا یوسف جہان شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے چناب نگر میں پرچی آئی، سوال ہوا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں، نہ سنانا چاہیں تو نہ سنایا کرنا. میں پیارا جواب دیں، اللہ سنانا چاہیں سنا سکتے ہیں، آپ کی قرآن پاک سنا دیں، ذکر اذکار کی باتیں سنا دیں، نیک باتیں، اور یہ جو میلوں پر ڈھول تماشے ہوتے ہیں، یہ باجے ہوتے ہیں نا، ان کو نہ سنائیں اللہ تعالیٰ. کوئی اچھی خیر کی بات جو ذکر وہ بات اللہ تعالیٰ سنا دیں. ہمارے جمہور اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ سما کا ہی ہے. ہمارے شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ساتھی نے پوچھا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. حضرت فرمانے لگے سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں، کسی کے سننے والے کان ہوں سے. حضرت نے بیضاوی شریف کی شرح لکھی 50 جلدوں میں، مجھے حضرت کے بیٹے نے بتلایا. حضرت بیضاوی شریف کی شرح لکھی 50 جلدوں میں، اور اس کا مقدمہ لکھا 2 جلدوں میں. وہ ایک جلد میں چھپاول کر ہیں، اس میں 2 جلدیں اسماء التکمیل کے نام سے. وہاں حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حالات بھی لکھے، اپنے حالات میں اخیر میں اپنے عربی میں حالات بھی لکھے اپنے. میں ان کے حالات کا مطالعہ کر رہا تو حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ فرمانے لگے میں نے بچپن میں اپنے والد کی قبر سے کئی مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی، کئی مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی. یوں محسوس ہوتا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں تلاوت ہو رہی ہے. اتنے خوبصورت آواز ہے کرنا. ہر فرماتے ہیں سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں، کسی کے سننے والے کان ہوں سے آگنا. ہر حال آخرت کی سب باتیں برحق ہیں آگنا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بہت لمبا ذکر خیر ہے اس پر. میں کبھی کبھی 2 گھنٹے کرتا ہوں اس پر ذکر خیر ہے، لیکن اپنے بڑوں کے سائے میں رہیں الحمدللہ. ایک درمیان انداز چلو ہمارے بہت سے طلباء آتے ہیں، دورے میں بھی آتے ہیں، وہاں بھی آتے ہیں. شعبان رمضان میں نرمی سے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، دین پہ قائم رکھے. گھڑی کو تھوڑی سی اور ذرا قریب لگ رہی ہے. چلو تب بہرحال ایک مرتبہ سب پڑھ لیں درود شریف ہیں. اللہ میں نے کہا دور سے درود شریف پہنچایا جاتا ہے نا. اب چلو نماز والا پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مختصر تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، وہ تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں. درود شریف ابھی کتاب نہیں کرنے جا رہا. اب وہ ہمیں طلباء میں نیچے سبق ہو رہا ہے، میری کتاب بند کرنے پر لانٹوں کھڑے کریں، کھڑے ہو جاتا ہے. ہاں مجھ سے نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اشارہ بھی نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. چلو تو بہرحال یہ نیک یقین دل میں رکھیں کہ جامع شفیہ کی مبارک مسجد میں مبارک مجلس میں سب تمام طلباء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، اور یہ درود شریف کا ہدیہ گنبد خضراء میں حضور کی خدمت میں پہنچ گیا الحمدللہ. یہ یقین رکھنا، ایک ذرے کا شک نہیں. باقی مزید باتیں کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پھر کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ الحمدللہ.